معزز خواتین و حضرات، غلط خبر جو ہے وہ آپ کو کیسے آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے، آپ کو گمراہ کر سکتی ہے۔ خبریں غلط ہوتی ہیں، ایونٹس بھی غلط ہوتے ہیں، اور میڈیا جو ہے شاید اگر اس میں جھوٹ نہ ہو تو اتنا کامیاب نہ ہو، اتنا پاپولر نہ ہو۔ جھوٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک لذت بھی ہوتی ہے، اس میں ایک ڈرامہ بھی ہوتا ہے، اس میں ایک سنسنی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی خبر کا آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس نے ایک جنگ جو ہے وہ کروا دی، اور یہ بڑی ایک دلچسپ خبر تھی۔ یعنی 10 اکتوبر 1990 کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانگریس ہیومن رائٹس کاکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں ایک 15 سالہ لڑکی جس کا نام نیرہ ہے وہ اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے جب صدام حسین کے فوجی جو ہیں انہوں نے کویت پہ قبضہ کیا، اور میں ایکچولی کویت میں گئی تھی چھٹیاں منانے کے لیے، تو میرا ایک بھتیجا جو تھا وہ پری میچور بورن ہو گیا، اور وہ ایک ہاسپٹل میں تھا، اور ہاسپٹل میں وہ ایک انکوبیٹر میں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بچے ذرا جلدی پیدا ہو جائیں تو پھر کچھ مدت کے لیے انہیں انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت بہتر رہے، وہ محفوظ رہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں انتظار کر رہی تھی، اور میں تھوڑا سا سروس بھی لوگوں کی کر رہی تھی، خدمت بھی کر رہی تھی لوگوں کی، تو صدام حسین کے فوجی جو ہیں وہ آئے ہاسپٹل میں، انہوں نے انکوبیٹر سے بچوں کو نکالا اور انہیں ٹھنڈے فرش پہ پھینک دی، اور وہ بچے جو تھے وہ سارے بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اور یہ بتاتے ہوئے نیرہ رو پڑی۔ صرف وہ نہیں رو پڑی، وہاں جو سامعین بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ صرف وہ لڑکی نہیں روئی، اس نے سامعین کو نہیں رلایا، بلکہ میڈیا نے پورے امریکہ کو رلا دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ شخص جو ہے صدام حسین، یہ تو ہلاکو خان چنگیز خان سے بھی ظالم آدمی ہے، یہ انکوبیٹر سے بچوں کو نکال کے ہلاک کر رہا ہے۔ میڈیا ہائپ کریٹ ہو۔ MNC انٹرنیشنل نے کہا کہ بڑا ظلم ہو گیا۔ انٹرنیشنل اداروں نے، اخباروں نے ایڈیٹوریلز لکھنے شروع ہو گئے، اور جب صدر سینئر بش جو ہے انہوں نے دہران میں آخری تقریر کی اس جنگ کے لیے، تو انہوں نے بھی پھر کہا کہ یہ جو صدام حسین نے انکوبیٹر سے بچوں کو نکال کے فرش پہ پھینک دیا، یوں بچے مر گئے، یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جنگ ہوگی، کویت آزاد ہو گیا، اور یہ سٹوری جو ہے یہ فائلوں میں چلی گئی۔ لیکن 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ سٹوری غلط تھی۔ یہ پتہ چلا کہ یہ جو بچی تھی، یہ جو امریکہ میں کویت کے ایمبیسڈر تھے، اور جب یہ ٹیسٹمنی ہو رہی تھی تو اس میں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اس کی بیٹی تھی، اور یہ کبھی بھی، اور اس دوران جو ہے یہ کویت میں نہیں گئی تھی، اور جتنے بھی انکوائریز کی گئیں، چیزیں کی گئیں، اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا کہ بچے اس طرح سے ہلاک ہوئے ہوں۔ لیکن اس سٹوری نے، اس کہانی نے جنگ کروا دی، گلف وار، پہلی گلف وار جو ہے بنیادی طور پہ اس سٹوری نے کروائی، کیونکہ امریکہ جو ہے ویتنام کی جنگ کے بعد وہاں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے ایکٹیولی جنگ میں نہیں جانا، امریکی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، امریکی رائے عامہ کسی بھی جنگ میں شامل ہونے میں کے خلاف تھی۔ تو اب امریکی رائے عامہ کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ لوگ جذباتی ہو جائیں، اور اس سٹوری نے جو ہے وہ کام کر دکھایا۔ اور یہ سٹوری بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کاکس کی میٹنگ تھی یہ باقاعدہ ارینج کی گئی تھی۔ ایک اصل میں کویت نے جو ایمبیسی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، اس نے ایک فرم جو ہے ہلن آلٹن جو ہے اس کو ہائر کیا تھا، اور کوئی 11-11.5 ملین کا اس کو انہیں پیسے دیے تھے، اور انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی جو پبلک ریلیشنز کی کمپین ہوتی ہے، تو کوئی کمپین ان کی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن یہ جو ایونٹ انہوں نے کیا، یہ ایونٹ پڑا، یہ بہت ہی زیادہ ہٹ ہوا، اور جنگ ہو گئی۔ جنگ کے بعد پھر MNC انٹرنیشنل نے بھی اس کو واپس لے لیا، دوسروں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے کہ امریکن صدر کے خلاف کو کارروائی ہو جائے کہ بھی آپ نے تصدیق کے بغیر یہ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ امریکی میڈیا جو ہے اس نے بھی اس پہ کہا بڑی زیادتی ہوئی، لیکن اس وقت کسی شخص نے بھی یہ تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی لڑکی کے تھوڑے سے کریڈینشیل چیک کر لیں کہ یہ گئی ہے نہیں گئی ہے، وہ ایئرپورٹ کے ریکارڈ سے چیک کیا جا سکتا تھا۔ نہ امریکی CIA نے، نہ دوسرے اداروں نے کیا، کچھ نہیں ہوا، جنگ ہو گئی۔ ایک خبر جو ہے، غلط خبر جو ہے، وہ پورے ملک کی قسمت خراب کر سکتی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خبریں بنتی ہیں۔ امریکہ میں صدر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم کوک بیچتے ہیں اس طرح صدر کو بیچتے ہیں، اس کی امیج بلڈنگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہیں ان کی پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ انہیں دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وائلنس بڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک برطانوی جرنلسٹ نے کہا کہ اگر ہم نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ معاشرے میں یا کسی معاشرے میں جو انتہا پسندی ہے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو اس کا ہم یہ پیمانہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی گیدرنگز میں کیا داڑھی رکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے داڑھی کو، برقعے کو انتہا پسندی جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، داڑیاں یہودی بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بہت سے خطوں میں لوگ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو بہت سکھ جو تھے انہوں نے داڑیاں بنوا دی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا سمبل بن گیا تھا، اور انہوں نے اپنے ہوٹلوں کے باہر بھی لکھوایا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حجاب جو ہے
یہ بھی بہت سی صورتوں میں دنیا کی بہت سی قومیں کرتی ہیں. لیکن مسلمان جو ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جیسے یہ میں نے بات کی بنیادی طور پہ یہ صدام حسین کے خلاف ایکشن ہوا. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک اور خبر جو ہے اس کی وجہ سے سیکنڈ گلف وار ہوئی، جس کی نتیجے میں صدام حسین جو ہے وہ رخصت ہو گئے. اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ صدام حسین کے پاس بڑے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں. صدام حسین نے اجازت بھی دی. وہ جب خبر آ رہی تھی اس وقت بھی وہاں عراقی گورنمنٹ نے کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کو تصدیق کر لیں. لیکن اس میں تو باقاعدہ انسپیکٹرز گئے ہیں، انہوں نے مختلف علاقے دیکھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن امریکی گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. حملہ ہوا، صدام حسین صاحب کو چھٹی ہو گئی، گورنمنٹ ختم ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے، امریکی قابض ہو گئے، امریکی آ گئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط تھی. کہیں پہ کوئی ایسے ہتھیار نہیں ملے. کولن پاول جو تھے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کہا کہ میرے کیریئر پہ ایک دفعہ ہے کہ میں نے یہ اس بات پہ بلیو کیا. لیکن یہ ہوا. غلط خبریں جو ہیں یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں، انسانوں کو تباہ کر دیتی ہیں. معزز خواتین و حضرات، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان خبروں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یعنی اگر اس وقت میں وجوہات میں نہیں جاتا، اگر اس وقت میڈیا کے لوگ یہ صرف بچی کے کریڈینشیل چیک کر لیتے کہ یہ بچی تو گئی نہیں کویت، اور یہ بچی ہے کون، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ بچی ہے کون. اگر لوگوں کو یہی پتہ خبر آ جاتی جو کویتی ہیں، جو امبیسڈر ہیں کویت کے اور ان کا شاہی خاندان سے تعلق ہے، تو یہ ان کی بیٹی ہے، تو اس طرح سے وہ جو ایگریشن تھی خبر کی وہ نہ ہوتی. تو خبریں جو ہے یہ لوگوں کے دماغ تبدیل کرتی ہیں. اب دنیا میں وہی حکومت کر رہا ہے کہ جو لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ مختلف پروڈکٹس نہیں ہیں، آپ چیزیں خریدتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ کی صورت بنا دی جاتی ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خبروں کو، آپ کی رائے کو انجینئر کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو آپ نے جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ میں کم سے کم اتنا ہی تو بات ہونی چاہیے کہ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی کہ جب آپ خبر دیکھو تو اس کا ذریعہ سورس چیک کرو. اگر اس میں یہ سورس چیک ہو جاتا، کیوں نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہوا، لیکن سورس چیک نہیں ہوا تو شاید یہ اس طرح سے نہ ہوتا، یا تاریخ اس طرح سے نہ ہوتی، چیزیں اس طرح سے نہ ہوتی. تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہم کوک کی بات کر لیتے ہیں. آپ کوک خریدتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ کوک بیچنے والے بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو کیوں پسند ہے؟ لسی کیوں پسند نہیں ہے؟ حالانکہ لسی ہیلدی ہے، کوک میں کوئی ہیلتھ نہیں ہے. کوک والے کیا کہتے ہیں؟ کوک والے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی صحت بہتر کریں گے. کوک نے اس کی پبلسٹی کے لیے اس کو سیلیبریشنز کے ساتھ ملا دیا ہے کہ اگر آپ خوشی ہے تو وہاں کوک ہے. یعنی گویا خوشی کا متبادل کے طور پہ اس نے کوک پیش کر دی. حالانکہ کوک کے متعلق ڈیفینیٹلی بہت سی رپورٹس ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ مختلف ملکوں میں ہے. لیکن یہ میڈیا کی طاقت ہے کہ آپ کوک خریدتے ہیں، کوک پیتے ہیں اور آپ کوک پیتے رہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض لگایا کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ وہاں چلے جائیں گے، جی اسرائیل میں چلے جائیں گے، جی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوک کی پبلسٹی اتنی زبردست ہے، کوک کا مسئلہ اتنا زبردست ہے کہ وہ مولوی جو ہے تقریر کر کے آتا ہے مسجد میں کوک کے خلاف، وہ بھی گھر میں کوک پیتا ہے. یہ ہے دماغ کو کنٹرول کرنے کی بات. دماغ کو کنٹرول کر لیا انہوں نے. لیکن معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ٹھنڈے دل سے چیزوں کو دیکھیں گے، چیزوں کو سوچیں گے، تو آپ سچ میں اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہیں. آپ حقائق کو رائے سے نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ پروگرام کی جو سیریز ہے یہ اس میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ یعنی افیکٹ ہوئی ہیں، کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ متاثر کرتی ہیں. امریکہ میں پریس فریڈم کی بات کی جاتی ہے، آزادی رائے کی بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی پابندی لگے گی پریس پہ. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان میں وار ہوئی ہے، یہ عراق میں وار ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جو بھی امریکی فوجی مارے جائیں گے یا زخمی ہوں گے، آپ ان کی تعداد بتا سکتے ہیں، آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے، آپ ان کی تصویریں نہیں شائع کر سکتے. اور جب یہ امریکہ کے ایئرپورٹوں پہ اتریں گے تو ان کی کوریج نہیں ہوگی کہ یہ اترے ہیں، ان کے تابوت اترے ہیں. زخمی فوجیوں کی کوریج نہیں ہوگی اور کسی جگہ بھی کوریج نہیں ہوگی. اور آپ حیران ہوں گے یہ انسٹرکشن جو ہے میڈیا کو، اور جس کو فالو کیا ویسٹ مغربی میڈیا نے، یہ پینٹاگون کی طرف سے آئی. کیوں آئی؟ اس لیے آئی جو ویتنام وار تھی نا، اس میں میڈیا خلاف ہو گیا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں لڑنا، وہاں جنگ نہیں لڑنی آپ لوگوں نے. بچیوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا. بہت سی ایک امریکہ میں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو ویتنام کی وار کے حوالے سے امریکہ پہ بہت بڑا پریشر آیا تھا. وہ پریشر انہوں نے اب کوشش کرتے ہیں کہ بلڈ نہ ہو. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں کا یہ سارا مسئلہ ہے، اسلامی دنیا کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عام طور پہ ایسی خبروں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسرائیل کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی خبر ہو تو اس کی بہت سی ویب سائٹس ہیں، بہت سی دوسری چیزیں ہیں، وہ فوراً اس خبر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے،
وہ بہت لوگوں کو اپنے سارے جو بھی لوگ ہیں انہیں بھجوا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خط جو ہے ایڈیٹرس کو لکھو, یہ ای میلز ایڈیٹر کو لکھو, یہ ایڈیٹر کو بتاؤ کہ آپ نے غلط کیا ہے. کوئی بھی اخبار کا ایڈیٹر ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, چینل کا ایڈیٹر مالک ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. اس کو لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ای میلز آ جاتی ہیں, لیٹر آ جاتے ہیں کہ آپ نے غلط لکھا ہے, پریشر میں چلا جاتا ہے. وہ انہوں نے ایک سسٹم نکال لیا ہے کہ خبروں کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, اور ہمیں چونکہ اس کی پرواہ نہیں ہے تو دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ امیج بن رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں, اسلام کے دشمن چاہتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ امیج بنے. میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا, اقلیتوں کے حوالے سے وہ بہت چیزوں کو خبروں میں نمایاں کرتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی کیا صورتحال ہے, کیا اس کی وجہ سے چیزوں کو خراب تو نہیں کیا جا رہا. یہ ٹیکنیکس جو ہے یہ اسلام کے خلاف تو بڑی مدت سے استعمال ہوتی رہی ہے. یہ حج ہے, حج بہت اچھا ایونٹ ہے. اب تو سعودی عرب نے اس پہ ایک بہت اچھے انتظامات کیے ہیں, اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے. تو ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ حج کے خیموں میں آگ لگ جاتی تھی کیونکہ فائر پروف خیمے نہیں ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے, وہ دکھاتے تھے کہ حج میں یہ ہوا, یہ آگ لگی, اتنے لوگ مارے گئے, یہ ہوئی آگ, ایک مارے. ایک جملہ کہے بغیر ایٹ دی اینڈ وہ قاری جو ہے وہ یہ نتیجہ اخذ کر لیتا تھا کہ حج جو ہے بڑا کو خطرناک قسم کا ایونٹ ہے, اس میں نہیں جانا. یہ جو مسلمان جاتے ہیں نا, یہ حج کرتے ہیں, یہ بھی بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے, رائے کو بنایا جاتا ہے, اور یہ اس لیے بھی بنتی ہے. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں فلاں کی سازش ہے, یہودیوں کی سازش ہے, امریکہ کی سازش. بھائی آپ سوئے ہوئے, آپ اپنا کوئی رول ہی ادا نہیں کر رہے, آپ کے لیڈر آپ کوئی رول نہیں ادا کر رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ کے متعلق کہا کیا جا رہا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پروفیشنلز آپ کو بتا سکتے ہیں, لوگ آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, تب آپ خبروں کو, غلط خبروں کو سمجھ سکیں گے, پروپیگنڈا کو سمجھ سکیں گے. کیا ہوا تھا یہ ہیلن نالٹن والی خبر کا؟ کچھ نہیں, کسی نے بش سینئر کو کہا, لیکن ہاں ایک کام ضرور ہوا. یہ ہیلن نالٹن جو تھی, فرم جو تھی جس نے یہ کام کیا تھا, جس نے یہ سٹوری بنائی تھی اور جو پی آر کمپین بنائی تھی, نیرا کی سٹوری بنائی تھی, وہ جب یہ کام ہوا تھا تو اس وقت دنیا کی سیکنڈ بڑی پبلک ریلیشنز کی فرم تھی. اس کا بزنس کام ہو گیا کیونکہ لوگوں کا اس پہ یقین کم ہو گیا. پبلک ریلیشنز کے لیے کریڈیبلٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ کریڈیبلٹی جو ہے, جو ادارے بھی مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف غلط خبریں دیتے ہیں, یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ وہ ادارے بالکل رسپانس کریں گے. ہم اپنا کیس لڑے بغیر اپنے خلاف ہونے والے جو فیصلے ہیں ان پہ احتجاج کرتے ہیں, یہ روش جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. معزز خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.